السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، شاید آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا سالانہ عرس منایا جائے گا۔ اعلان ہو چکا ہے، عرس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ عرس کا اعلان ہوتے ہی عرس منانے والوں میں ایک قسم کی خوشی کی لہر ہے، اور اخبار کی کٹنگ کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو عرس کی مبارکبادیاں بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ عرس کسے کہا جاتا ہے، اور عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرس میں شریک ہونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ معزز ناظرین، ہم بتا دیں کہ عرس میلہ ٹھیلا ہے۔ جی ہاں، میں جس علاقے میں فی الحال ہوں، اس علاقے میں بھی عرس کو لوگ میلہ ہی کہتے ہیں، اور عرس میں بھی جو میلہ لگتا ہے اس میلے کے اندر وہی سب ہوتا ہے جو عام جگہوں پر میلہ لگنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ عرس کے نام پر جو میلہ لگتا ہے، اس میں خاص طور سے جس بزرگ کی نسبت سے وہ عرس ہوتا ہے، اس بزرگ کے نام پر قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، مزارات پر چادریں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، اور دیگر رسم و رواج کیے جاتے ہیں۔ عرس کے موقع پر جس مزار کی نسبت سے عرس ہو رہا ہے، اس مزار پر، اس جگہ پر جو نمائش ہوتی ہے، جو سجاوٹ ہوتی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی لائٹنگ وائٹنگ کو دیکھ کر کے، سجاوٹ کو دیکھ کر کے آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج ہی عید کا دن ہے۔ عید میں ہم جتنی خوشیاں مناتے ہیں، شاید اس سے زیادہ خوشی یہ عرس کے موقع پر مناتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہم جس طریقے سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو لوگ سجاتے ہیں، لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ عرس کے موقع پر مزارات پر سجاوٹ ہوا کرتی ہے۔ چہل پہل بھی عید سے بڑھ کر کے ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے عید سال بھر میں ایک مرتبہ ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے عرس بھی سال بھر میں ایک مرتبہ منایا جاتا ہے۔ جس کے نام پر عرس منایا جاتا ہے، اس بزرگ کی تاریخ وفات کا خیال کرتے ہوئے تاریخ وفات والا دن عرس منایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عرس کے متعلق کچھ باتیں۔ اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کتابوں میں بزرگوں نے عرس کے متعلق کیا باتیں لکھی ہیں، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہے مشکات المصابیح۔ مشکات میں حدیث نمبر 926 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے صاحب مرقات المفاتیح، جو مشکات المصابیح کی عربی شرح ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا هُوَ وَاحِدُ الْأَعْيَادِ أَيْ لَا تَجْعَلُوا زِيَارَةَ قَبْرِ عِيدًا أَوْ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ مَظْهَرَ عِيد فَإِنَّهُ يَوْمُ لَهْوٍ وَسُرُورٍ وَحَالُ الزِّيَارَةِ خِلَافُ ذَلِكَ۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، جس طریقے سے عید میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عید سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور لہو و لعب کا ماحول ہوتا ہے، خوشی سرور کا ماحول ہوتا ہے، اس طریقے سے میرے قبر کو نہ بناؤ۔ یعنی کہ جس طریقے سے عید ایک مرتبہ سال بھر میں آتی ہے اور خوشی کے ساتھ اس کو دھوم دھام سے مناتے ہیں، ایسا نہ کرو کہ تم سال بھر کبھی میری زیارت کے لیے نہ آؤ، بلکہ سال بھر میں ایک دن متعین کر لو اور اسی ایک دن آؤ عید کی طرح۔ اور جس طریقے سے عید کے اندر خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو مظہر عید نہ بناؤ، مظہر عید نہ بناؤ۔ اور آپ کو شروع کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ عرس کے موقع پر کیا ہوتا ہے، پورا عید کا ماحول ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی کی قبر پر، کسی بزرگ کی قبر پر ایسا ہوتا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کو عید کی طرح بنانے سے منع کیا، مظہر عید بنانے سے منع کیا،
تو کسی ولی کے لیے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ ان کی قبر کو مظہر عید بنایا جائے؟ یہ تو ہو گئی حدیث، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں عرس کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو صراحت کے ساتھ عرس کے متعلق حضرات علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے کیا باتیں لکھی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مفسر ہے، محدث ہے، بڑے عالم ہیں، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 1730 اور وفات 1810 عیسوی میں، یعنی کہ ان کی وفات اور ان کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے جب کہ نہ تو دیوبند کے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، نہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اور نہ بریلی مذہب کے بانی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش سے کئی سالوں پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، اتنے بڑے یہ عالم تھے۔ ان کی ایک مشہور تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر مظہری، قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 آل عمران کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فائدہ لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السروج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد ويسمونه عرسا ومن الاجتماع بعد الحول، اور اسی طریقے سے سال گزرنے کے بعد جو اجتماع کرتے ہیں کل اعیاد، عید کی طرح، وَيُسَمُّونَهُ عُرْسًا، اور اس کا نام عرس رکھا گیا ہے، یعنی عرس کے نام پر جو عید کی طرح اجتماع کرتے ہیں سال گزرنے کے بعد، یعنی کہ سالانہ عرس بناتے ہیں، اس میں شریک ہونا، اس کو منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مسلمہ بزرگ ہیں، بریلوی بھی ان کو اپنا مقتدی و رہبر مانتے ہیں، علماء حق، علماء دیوبند بھی ان کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں کے متفق علیہ بزرگ ہیں، اور انہوں نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سالانہ عرس منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت اس زمانے کے ہیں جب کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور نہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے، اور دونوں حضرات ان کو اپنا مسلم بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ سالانہ جو عرس منایا جاتا ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اس تفسیر سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو آج کل عرس کے نام پر چادر، گاگر اور جو خرافات ہو رہے ہیں، ان تمام کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ ساتھ کے کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔